اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اگلے سبق کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 48 آیت تک سورہ بقرہ کی ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ ابھی ہم آیت نمبر 49 شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، واو ہے اور اذ جب، نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ دیکھیں کتنا ایزی ہے، نجات سے، یہ نجات سے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ناکم، ہم نے، کم تم کو، نا ہوتا ہے ہم نے اور کم ہے تم کو، اور جب ہم نے تم کو نجینا، نجات، اور جو سٹارٹ پہ نون آیا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے نجات دی۔ من، کس سے؟ من آلی فرعون، آل فرعون سے، فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جب تم کو فرعون سے نجات دی، یسومونکم، وہ تم کو تکلیف دیتے تھے۔ پھر کم جو ہے یہ تم کے معنی میں آ رہا ہے، لاسٹ میں جو کم آیا یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو۔ سوء العذاب، برا عذاب، مطلب دردناک جو عذاب ہوتا ہے، عذاب تکالیف دیتے تھے ان کا بات کر رہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتے تھے وہ؟ آل فرعون، فرعونی، یذبحون، ذبح کر دیتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس سے پہلے نجومیوں نے اور ان کاہنوں نے اور جو فرعون کے درباری تھے انہوں نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ لوگوں کی، فرعون کی جو پوری سلطنت ہے اس کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ سن کر سارے جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور اچھا، تو اس وقت مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی فرعون کی، موسیٰ کی قوم کو، کہ وہ کیا کرتا تھا فرعون؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتا تھا بیٹوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری بچیوں کو، جو فیمیل تھی، جو بھی پیدا ہوتی تھی بچیاں، ان کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ نبی پیدا ہونا تھا لڑکوں میں، اس لیے اس نے سارے بچے جو پیدا ہوتے مار دیتا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، تو بہت بڑی ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی۔ 50 نمبر آیا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے مطلب ڈیوائیڈ کر دیا یا تفریق کر دی اس کو، جو سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ سمندر کو جب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، درمیان میں خشکی پیدا کر دی۔ فرقنا بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فانجیناکم، فا جو سٹارٹ پہ آ رہا ہے پس کے معنی میں آ رہا ہے، یا پھر انجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے، نا پھر جو سٹارٹ پہ اینڈ پہ آ رہا ہے، ہم نے غرق کر دیا۔ اغرقنا الفاظ بھی اب ملتے جلتے ہیں غرق سے، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو۔ وانتم، اور واو ہے اور کے معنی میں، انتم، تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آگے گئی ہے سمندر کی طرف، تو پیچھے سے
جب وہ کراس کر دیا ہے راستہ جو تھا پانی کا، تو وہ اس کے بعد فرعون نے کہا چلیں راستہ بنائے تھا ہم پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ درمیان میں اس کے اندر آ گیا پوری طرح سے، تو اللہ نے سمندر کو اور پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، وہ پورا پانی کے اندر وہ غوطے کھانے لگے اور اس کی موت واقع ہوئی، اس کی اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کا لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے ان کی وہاں پہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور یہی موقع تھا جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تو نے آج ہمیں مروا دیا، جب سمندر پہ پہنچ گئے آخری کنارے پہ، اور آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے، اس کی لشکر ہے، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے سارے کہ آج تو نے ہمیں مروا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ راستہ نکالا۔ آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا، وعدنا الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں وعدے سے، وعدنا واو اور کے معنی میں ہو رہا ہے، جو از سے پہلے واو ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40، 40 کہتے ہیں 4 کو، 40 40 کو، لیلہ رات، لیلتاً ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل عجل کہتے ہیں بچھڑے کو جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، من بعدہ اس کے بعد، ہی جو لاسٹ پہ آ رہا ہے مطلب اس کے بعد، تو بتائیے آپ کو بعد، اور من سے اس کے بعد سے، اجلا من بعدہ وانتم ظالمون، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو پھر تم نے پیچھے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس نے بچھڑے کو، جو ایک جادوگر تھا، اس نے سونا تالا اکٹھا کر کے اس کو پگھلا کے اس کا ایک بچھڑا اس انداز سے بنایا کہ اس میں جب ہوا چلتی تھی تو اس میں ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی، تو لوگوں نے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا، اسی کو اپنا جادوگر نے کہا کہ یہی تمہارا رب ہے اور یہی خالق ہے، تو سب نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا، تم لوگ ظالم تھے۔ اب اس سے کچھ لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی گائے کو اسی سینس میں، اسی نسل سے یہ لوگ آئے ہیں، اور صدیوں اور کئی ہزاروں سال گزر گئے، تو اس کے بعد آج یہ حالت بنی ہے۔ ہندوازم نے دین کا یہ حشر کیا ہے کہ وہ بگڑ کے اس حالت تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ابھی گائے کی پوجا آج بھی وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی اسکرپچرز ہیں ان کو توڑ مروڑ کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ان کی جو پچھڑے کا کانسیپٹ آتا ہے گائے کا، وہ پاسبل ہے کہ وہاں سے لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مورتی پوجا اور یہ سارا کچھ جو گندگی ہے وہ شامل کر لیا اپنے مذہب میں۔ تو نو ڈاؤٹ کئی علماء بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی دین جو اس وقت کا دین برحق تھا وہ ہو، اس کے بعد انہوں نے ڈیٹوریشن کر کے اور مینیپولیشن کر کے اور چیزوں کو بگاڑ کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس حالت میں آ گیا ہوا ہے۔ تو رام کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم سے آہستہ آہستہ انہوں نے رام بنا دیا اور اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ تصویر کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے۔ آپ سوچیں کیوں اتنا زیادہ سختی سے تصویر بلا وجہ بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے اگر تصویر بنانی ہے پاسپورٹ کے لیے یا کوئی اپلیکیشن ہے، اس کام کے لیے چلو ایک ضروریات میں آتی ہے، وہ بنا سکتے ہیں، ادروائز پرنٹ آؤٹ نکالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ شوق کے لیے جو آج کل فوٹوگرافیز ہوتی ہیں اور البم بنائی جاتی ہے، فزیکل فوٹوز بالکل جائز نہیں ہے شادی بیاہوں میں۔ باقی یہ کہ ڈیجیٹل کی حد تک گنجائش دیتے ہیں علماء کرام، ڈیجیٹل فوٹو ہے وہ بھی اگر ضرورت ہے یا بنانا چاہے انسان تو بنا سکتا ہے، اس میں پرابلم نہیں، کیونکہ وہ سگنلز کے اندر مطلب
1010 बिट्स की सूरत में वो चीज़ सेव होती है। कोई भी चीज़ आपके मोबाइल पे अगर सेव होती है तो वो फ़ोटो एक्चुअल में फ़िज़िकल फ़ोटो नहीं होती, उसके पीछे कोड्स होते हैं। तो वो आप ख़त्म भी कर सकते हैं, फ़ौरन डिलीट भी कर सकते हैं सिस्टम में से, मोबाइल में से या कहीं से भी, कंप्यूटर से। तो उसकी गुंजाइश फिर भी निकलती है। लेकिन फ़िज़िकल फ़ोटोज़ बना के रखना या बनाना बुज़ुर्गों की यादगिरी में लोगों ने, आम रवाज है पाकिस्तान इंडिया में, मुसलमानों के अंदर भी, कि अपने बड़ों की फ़ोटो घर में लटका देना, दुकान में लटका देना। तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। अपने बुज़ुर्गों की भी तस्वीरें लगाई होती हैं लोगों ने, पीर और मुर्शिद की भी तस्वीरें लगाई होती हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है आप उनकी तो फ़ोटो लटका के रखें। क्यों? इसलिए इसी खराफात को ख़त्म करने के लिए जो नस्ल दर नस्ल जो ये भगवानों की और मूर्तियों की और अजीब अजीब तस्वीरें बना बना के पूजा की जाती है, बुद्ध मत हो गया या दूसरा सारा, तो ये इसी तरह से खराफात जो हैं वो आस्ता आस्ता बढ़ी। पहले भी ऐसे ही हुआ कि मुशरिकीन मक्का ने अपने बुज़ुर्गों की नाम से जो आस्ता आस्ता उन्होंने मूर्तियाँ बना के रखी हुई थी, उन्हीं की इबादत करते थे। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता से इबादतें होना शुरू हो जाती हैं, मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। साल हर साल गैर महसूस अंदाज से इंसान नस्ल दर नस्ल चीज़ें डिटोरिएट होके उसमें सच झूठ मिला के वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की जड़ ही ख़त्म कर दी, ये बात कह के कि तस्वीर बनाना हराम है, क्योंकि उससे आस्ता आस्ता फिर शिरक की बू आना शुरू हो जाती है लोगों में, ये चीज़ रवाज पाती है। क्योंकि जब इंसान अपने बड़ों की बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगाएगा तो आस्ता आस्ता नस्ल दर नस्ल चीज़ें और उसकी जो अकीदत है वो बढ़ती जाएगी और हकीकत बात छुपती जाएगी और शैतान भी अपना किरदार अदा करेगा। लोग उसके सामने झुकना और आस्ता आस्ता सजदा करना शुरू कर देंगे। अब इसकी लेटेस्ट मिसाल जहालत की इंतहा होती है। हमने देखा है सियासतदानों में भी, जो बड़ी सियासतदान मर गए हैं। अभी पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर सियासतदान थी, औरत, सबको पता ही है, नाम नहीं लेता। उनके जयाले जो होते हैं, अब उनकी फ़ोटो रख के सजदे कर रहे होते हैं वोटों के दिनों में। ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि अल्लाह की पनाह, कब्रों पे जो आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो मज़ारात होते हैं वहाँ पे क्या हालात होते हैं, कि अल्लाह की पनाह। तो ये चीज़ है कि ये तस्वीरों की बात आ गई बीच में। तो एनीवेज़ ये है 51 नंबर आयत कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा लिया कि 40 रातें हम मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारनी थी और अल्लाह ताला से मैसेज लेके आना था। तो क्या किया, पीछे से उनकी कौम ने बिछड़े को वो बना लिया माबूद और उसके सामने ही पूजने लगी। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुमने जुल्म किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी पीछे जो रह गई थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ उस वक्त जो उनके भाई थे मूसा अलैहिस्सलाम के, हारून अलैहिस्सलाम भी थे, उनकी भी उन्होंने बात नहीं सुनी उनकी कौम ने, और उनको भी पछाड़ लिया और उनके ऊपर डोमिनेट हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है 52 नंबर आयत में, सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने दरगुजर किया, अनकुम, तुमसे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, शुक्र अदा करो। कि जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी और अपना रोइदात बयान की हारून अलैहिस्सलाम ने कि मैं मजबूर हो गया था, मुझे इन्होंने दबा लिया था और ये काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल किया। और अल्लाह ताला ने क्यों कबूल किया, अब इसमें एक और मैसेज है। सुम्मा, फिर, अफ़ौना, हमने माफ़ किया, अनकुम, तुमको, मिन बादि ज़ालिका, इस चीज़ के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की बहुत अल्लाह ताला पसंद करता है कि इंसान जब भी आजकल आप देखते हैं सिर्फ नाशुक्री पे नाशुक्री ही होती है। लखपति, करोड़पति, अरबपति भी लोग होंगे, लेकिन उनकी ये जो ख्वाहिश होती है ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो हर इंसान उस दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन जो इंसान के पास है उसको रियलाइज़ करना, उसको फ़ील करना और उसकी ब्लेसिंग को महसूस करना, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है आस्ता आस्ता। सिर्फ दौड़ में ही हर इंसान लगा हुआ है, और जो पास है उसको उस तरह से एंजॉय करना, उसको महसूस करना, उसको फ़ील करना ख़त्म होता जा रहा है। तो शुक्र अदा करने का हमने ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कोई घंटा, कोई मिनट, कोई वक्त
ایسا نہ جائے دن میں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو کچھ لوگوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں موبائلز پہ بھی، ایسے ایپس آتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد، گھنٹے بعد سبحان اللہ آواز آ جائے گی موبائل میں سے، انسان کو یاد آ جائے گا. اللہ کی یاد جو ہے وہی اصل چیز ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو انسان کو بھی ریمائنڈر لگ جاتا ہے. ورنہ آفس میں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ کام کرتا ہے انسان، وہ اتنا اس میں دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بھول جاتا ہے. تو اللہ کی یاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح 5 نمازیں ہیں وقت سے پڑھی جائیں. ایک تو انسان کو ریلیکسیشن ملتی ہے، وہ فری ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، باڈی کا بھی پوسچر چینج ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کے دردیں نکل آتی ہیں، بیک بون کی پرابلم، شولڈرز کی پرابلم، ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ مسلمان کا، مومن کا جو ٹائم سے نماز پڑھے اور ریلیکس ہو کے پراپر طریقے سے ہر رکن نماز کا ادا کرے، تو اس کی باڈی میں آٹومیٹک ایک تو روحانیت ہے، اس کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. تو اسی طرح سے ان چیزوں کو اپنے لائف کا حصہ بنانا چاہیے. آگے ہیں جی 53 نمبر آیت. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو دی، والفرقان، اور فہم، فرقان، لعلکم، فرقان کہتے ہیں جو تفریق کرتی ہے غلط اور صحیح میں، وہ کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ. وَإِذْ، اور جب قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اچھا یہ کر گیا، ہاں جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ، ظلم کیا تم نے، تم نے، اِنَّکُمْ، بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنے اوپر. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں 40 دن گزار کے، تو اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیسے؟ انفسکم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کے. باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا معبود اس کو، عجلہ، بچڑے کو. فتوبو، پس توبہ کرو. الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اس کی طرف، توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف. فقتلوا، اور قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو. جس نے، علماء کہتے ہیں کہ جس نے وہ گردن جھکائی تھی اس کے سامنے، اس کا حکم یہ ہوا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ گردن کٹ جائے. تو انہوں نے پھر اپنے ایسے شخصوں کو قتل کیا اس کی سزا میں. ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے رب کے ہاں. فتابہ، بس وہ مہربان ہوا، توبہ قبول کی، علیکم، تم پر. انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. 55 نمبر آیت پڑھتے ہیں. وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، قَالَ سے، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، ہم کسی کو بھی پکارنا ہو تو یا محمد، یا ابو بکر، یا زید، یا بکر، تو یا لگاتے ہیں. یا جیسے کہتے ہیں اے عمر، اے ابو بکر، اے زید، اے بکر، تو اس طرح سے وہ بلاتے ہیں کسی کو. تو یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. انہوں نے کہا، لکا، تیرے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو. کیونکہ وہ لوگ بھی اس چیز سے امپریس ہو گئے تھے کہ ایک فزیکل فارم میں ہمیں کوئی چیز چاہیے جس کو ہم سامنے رکھ کے اس کی اپنی عبادت کر سکیں. نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے مورتی بنا دی اس کی، بچڑے کی، اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. جہرتنا، حتیٰ نر اللہ،
جب تک دیکھ نہ لیں اس کو نر اللہ جہرتاً کھلم کھلا سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کڑک بجلی کی گرج چمک کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آیا اور اس کے بعد وہ لوگ دیکھتے رہ گئے. ثم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تم کو من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا میں یہاں سے اس کو. تو آیت نمبر آگے 56 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تاکہ تم تشکرون احسان مانگو. نتیجہ یہ ہوا کڑک کے نتیجے میں کہ تمہیں اس نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے اور پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب کا عمل کرنے کا حکم دیا ہے. شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین نہیں آئے گا. ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور بعض روایات کے مطابق مر گئے اور بعض روایات کے مطابق بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی. شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا تم لوگ شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ احسان کیا ہے یا احسان کرتا ہے ہمیشہ. وَذَلَلْنَا اور سایہ کیا. یہ زواد ہے، یہ زواد نہیں ہے، زواد نہیں ہے، یہ توئیں والا تو ہے. اس کا ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. ذل سبحانی سنا ہوگا آپ نے. تو یہ ذللنا وَذَلَلْنَا ہم نے سایہ کیا. ذلل سایہ کرنا اور نہ ہم نے. علیکم تم پر، علا پر ہوتا ہے اور کم تم پر، تو علیکم دونوں کو علا اور کم کو ملایا تو علیکم تمہارے اوپر. الغمامہ بادلوں کو، غمام بادلوں کہتے ہیں، الغمامہ بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوى ہم نے نازل کیا. کیا کرنا ہے اب من و سلوى جو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی مخلوق تھی یہ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر طرح سے ان کو سمجھایا، اپنی کتاب بھی دی، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی ملے. اس کے بعد ایک روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کلام بھی کیا کہ اس پہ تم لوگ عمل کرو. پھر اس کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، بچڑا بنا لیا. اسی طرح گائے کا جو واقعہ ہے اور باقی کئی عذاب آتے رہے. پھر یہ بے ہوش ہو کے اٹھنے کا جو واقعہ ہے. ابھی من و سلوہ آ گیا، آپ کو کچھ کھانے پکانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جنت سے دسترخوان اترتا تھا. من و سلوہ کھانے پینے کے لیے آپ کو کھانے کے لیے تھا، اور سلوہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ سویٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ آپ کے لیے ہر چیز انسان کے لیے مہیا تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا. وما ظلمونا اور انہوں نے نہیں ظلم کیا. ولیکن لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے. وما اور نہیں ظلمونا ہم نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے کچھ ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، انہوں نے خود اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے کہ اتنی لاڈ پیار کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کے انکار کیا، اللہ کی عبادت کرنے سے
بچڑا بنا لیا، اور ایسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ ساتھ جو ایک ہوتا ہے ساتھی کا، کہ جو صحابہ کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان نچھاور کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ساتھی نہیں ملے. جب موسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی پریشانی میں پھنسے تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے. جیسے فرعون پیچھے جب آیا تو آگے راستہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یار تو نے آج ہمیں مروا دیا. اسی طرح سے ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرتے رہنا، کہ جب من و سلوہ سے بھی وہ ان کا دل بیزار ہو گیا تو پھر شروع کر دیا نہیں ہمیں کھیتی باڑی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ ہمیں فریاد کریں، ہمیں کوئی جگہ ملے، ایسی ملک ملے جہاں پہ ہم کھیتی باڑی کر کے خود کھائیں پئیں، پیاز، گیہوں، چاول، ایسی مطلب فرمائشیں کرنے لگے. تو اسی طرح سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اللہ کی مطلب اللہ کے ساتھ شرک کیا، اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے خلاف جنگ کرو، اسے جا کے جنگ کی بات کی، لڑنے کی بات کی، تو پھر ان کے ساتھیوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. تو نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے. تو اتنی لاڈ پیار سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رکھا، لیکن اس نے اس کی لاج نہیں رکھی. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، آپ کو منہ سلوہ دیا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور تم نے کیا کیا، ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا، لیکن تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. اچھا. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، جو ایک بستی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور کیا کرو، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، راغدن، با فراغت، کلم کلا، وادخلوا، اور جب تم داخل ہونا، الباب، دروازے میں سے، سجدین، سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے ہوئے، حطۃ، بخش دے اللہ ہمیں، بخش دے، معافی مانگتے ہوئے، نغفر لکم، ہم تمہیں مغفرت، مغفرت سے ہے، نون جو ہے وہ ہم کے معنی میں آ رہا ہے، نغفر، مغفرت کر دیں گے ہم تجھے، تمہاری، لکم، تم لوگوں کی، خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، تمہاری، تمہاری، وسنزید، وسا، اور جلد یا ضرور، نزید، ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ 58 نمبر آیت. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، شہر کو، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے بھی، شئتم، تم چاہو، راغدن، پیٹ بھر کے، وادخلوا، اور داخل ہو، الباب، دروازوں میں سے، سجدہ، جو شہر کے دروازے تھے اس میں سے، سجدہ کرتے ہوئے یا سر جھکا کے، وقولوا، اور کہتے ہوئے، حطۃ، معافی مانگتے ہوئے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تم لوگوں کو، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور احسان ماننے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے. اچھا، اب کیا کیا پھر دیکھو شرارت نبی. 59 نمبر آیت. فبدل، یہ فا ہے کہ پھر انہوں نے، یا بس انہوں نے، تو انہوں نے بدل دیا، بدل دیا. اردو پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہے قرآن مجید کا ترجمے کو سیکھنا اور سمجھنا. بہت آیات تھوڑے سے فوکس کرنے سے آپ کو پتہ لگے گی. وہ تو عربی بھی وہی چیز ہے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اتنے الفاظ ہیں. اب ایک میرا انڈین دوست ہے، ان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہا کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا قرآن تو پھر پتہ لگا کہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے. ہم ہندی میں پڑھتے ہیں، اب الفاظ کا چناؤ کا فرق ہے.
تو جو اردو ہے، اردو کے اندر بہت زیادہ عربی کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فارسی سے بنی ہے، اور فارسی میں بھی بہت زیادہ الفاظ ایسے ہیں جو بلکہ مکسچر ہے. اردو کا نام ہی لشکر ہے. لشکر مطلب کئی زبانیں مکس ہو کے زبان بننا. تو اس میں بھی اور فارسی میں بھی عربی کے کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. تو کچھ اردو کے اندر بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اردو سیکھنے والوں کے لیے بہت آسانی ہے. تھوڑا سا فوکس کر کے، صبر کر کے، کنوکشن کر کے. ویسے بھی تو ہم 15-20 سال اسکولوں میں دیتے ہیں صرف دنیاوی علوم پڑھنے کے لیے. اس کے لیے بھی ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا شروع کریں اور ورڈز کا ترجمہ لکھنا شروع کریں جس کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ووکیبلری میں ورڈ ایڈ نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہم قرآن مجید کو جب عربی پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ریوائز ہوتی رہیں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں بار بار جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو پھر آ کے اس کی بات سمجھ آئے گی. تو اب جو ہے 59 نمبر آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبدلا، پس انہوں نے بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو قیلا، جو کہی گئی تھی، لہم، ان کے واسطے، فانزلنا، تو ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، رجساً، عذاب کے ساتھ، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، بوجہ اس کے کہ وہ یفسقون، نافرمانی کرتے تھے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، سوائے اس کے کہ جو کہی گئی تھی واسطے ان کے، تو نازل کیا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب، ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو کہ وہ فسق کرتے تھے. فسق، یفسقون بھی فسق سے ہوتا ہے، فسق بھی نافرمانی کو بولتے ہیں، یعنی فاسق فاجر ہے. تو یہ فسق اور یفسقون وہاں سے ورڈ آیا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال میں. 59 نمبر آیت ہم کر چکے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے. امید ہے آپ لوگ اس کو لائک کریں، شیئر، سبسکرائب کریں، کیونکہ یوٹیوب کے الگورتھم میں وہی چیز آگے جاتی ہے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور سبق سیکھ سکتے ہیں جتنا لوگ اس کو شیئر اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ وہ چیز الگورتھم میں زیادہ بڑھتی ہے. نیکی کا کام ہے، جتنا انسان اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ضرور ڈالیے، اور اپنا کمنٹ میں ضرور بتائیے. اور جتنے آپ لوگوں کے پاس آس پاس بچے ہیں، بچوں کو بٹھا کے یہ ضرور سکھائیے، خود بھی سیکھیے اور اسپیشلی بچوں کو سکھائیے. یہ بہت بیسک لیول کی باتیں ہیں صرف، جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. آج کل ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، افسوس سے کہ بات کہنا پڑتا ہے جب اسکول کے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا نام تھا، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحابہ کیا ہوتا ہے اور بڑے بڑے صحابہ کون تھے. اتنی بیسک انفارمیشن تو پتہ ہونی چاہیے. پھر ان کے واقعات ہمیں بچوں کو بتانے چاہیے، اور ہر چیز اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، اور اسلام سے محبت پیدا ہوگی بچوں کو. پھر جب انہیں یہ چیزیں بتائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی، اس کا ذکر کیا جائے گا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے یاروں دوستوں میں، ہماری گیدرنگز میں، یہ باتیں دین کی ختم ہی ہو گئی ہیں. صحابہ جب آپس میں ملتے تھے، وہ پہلے سلام دعا کر کے پوچھتے تھے آپ کے ایمان کی حالت کیسی ہے، آپ کی اپنے حال چال پوچھ کے، کہ ایمان کی بھی حالت کی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ایمان کا کیا سٹیٹس ہے. اپ ڈاؤن جاتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا پوچھنا، اس کا خیال کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اب نماز انسان پڑھتا ہے، اس سے انسان کا ایمان پڑھتا ہے. جب سستی کاہلی ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ڈاؤن جا رہا ہے. اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں مقصد کیا ہے میرا، میں کیوں یہ چیزیں کرتا ہوں، میں کیوں پڑھتا ہوں یہ سارا کچھ. تو اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کچھ بچوں کا اس میں فیڈ بیک اگر آتا ہے مجھے انشاءاللہ، تو میرا پروگرام ہے کہ اس پہ محنت کر کے ایک کریش کورس بھی کیا جائے جو بھی ہم جتنا پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سٹیج پہ جا کے ہم کوئز لیں، ریٹن ہو جائے یا وربل جیسے بھی ہو جائے، کہ جو بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی پوچھا جائیں، یا پھر ترجمہ کسی آیت کا کہیں سے بھی شروع کر کے بھائی ہاں اس کا ترجمہ بتائیں آپ. لیکن اس کے لیے بار بار یہ پڑھنا پڑے گا
मैं सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज़ कराता हूँ, लेकिन इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो फिर पीछे सबक याद होगा। जैसे घर में आप पढ़ते हैं कैसे पढ़ें, आज का जो सबक पढ़ा है हमने उसके साथ पिछला जो कल सबक पढ़ा है वो आखिर में उसको भी एक दफ़ा लेके चलें। और जिसको जब हाफिज़ हिफ़्ज़ करते हैं तो उसको सबकी कहते हैं, जो कि कल का सबक होता है उसको भी साथ लेके जाने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, ताकि जो पुराना सबक है वो भी रिवाइज होता रहे और आगे वाला साथ आगे मिलता जाए। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम भी इस चीज़ का क्विज़ रखेंगे जिसमें प्राइजेस भी अनाउंस होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को प्राइजेस भी मिलेंगे, और ताकि बच्चों को मोटिवेशन हो, उसमें मोटिवेट हों। लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जहाँ के बच्चे आके खुद ऐड होके बात कर सकेंगे, उनसे सवाल पूछा जाएगा और जवाब देंगे। बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और मोटिवेशन आएगी, इससे एक दूसरे को देख के कंपटीशन आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम है हदीस का कि हमें दुनियादारी के अंदर एक दूसरे से नीचे देखना चाहिए, कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए साफ़ खाना, साफ़ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है, और उन रहने के लिए छत नहीं है, घर में कपड़े पहनने के लिए मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, ये जो ज़िंदगी दी है अल्लाह ने हमें बग़ैर पूछे, बग़ैर कहे, बग़ैर डिमांड किए, वो छोटी बड़ी नेमत है, छोटी नेमत है अल्लाह की। तो इन चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह इसमें इजाफ़ा करता है। मुकाबला होना चाहिए दीन के कामों में। जैसे अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कोशिश करते मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे निकलूं, लेकिन इसमें कामयाब ना होते, क्योंकि हर एक का अपना मुकाम है, अपना उनका ज़ौक़ होता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा आगे निकल जाते। तो ये इस तरह से सहाबा एक दूसरे आपस में दौड़ होती थी उनकी दीन के कामों में आगे बढ़ने की, नेकी के कामों में आगे बढ़ने की। जो गरीब सहाबा थे वो जब अमीर सहाबा सदका खैरात करते थे तो गरीब सहाबा को दुख होता था कि हम नहीं कर सकते, हम इस सवाब से महरूम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सहाबा, उन्होंने कहा कि भाई या रसूलल्लाह इस चीज़ से मैं महरूम है, हमें बताइए हम क्या करेंगे, सवाब हम नहीं कमा पा रहे, हम पीछे रह जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ दुआएं बताई कि ये दुआ पढ़ा करें आप, इसका अजर जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो वो पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने, मतलब बिहा दिया वो दुआएं। अब क्या हुआ, जो सहाबा अमीर थे उनको भी पता लगा कि ये दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताई हैं। तो जब उन्हें पता लग गई तो उन्होंने भी वो भी पढ़ना शुरू कर दी। तो ये इस तरह से दौड़ होती थी सहाबा में एक दूसरे से आगे निकलने की। तो वो गरीब सहाबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग भी पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, वो फिर हमसे आगे निकल के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम है कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जैसे चाहता है अता करता है। तो इसमें ना एक दूसरे से हसद हो, ना जेलसी हो, ना दुख हो अपने बारे में कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है। दुनियादारी के मामले में अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत देता है जब इंसान शुक्र अदा करता है। हमने आज भी पढ़ा कि शुक्र लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला देता है ताकि हम लोग शुक्र अदा करें, लेकिन हमारे अंदर उतनी ही कंजूसी आ जाती है, अल्लाह के रास्ते में देने की हमें कंजूसी आ जाती है, दुख होता है। तो इस चीज़ के साथ ही आज सब ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। 60 नंबर आयत हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप इजाज़त दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदका जारिया है, यही आपका कंट्रीब्यूशन है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे कि ये चलते चलते हम इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पूरा कुरान पाक हम ऐसे पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद बग़ैर तर्जुमे के पढ़ा करेंगे और हमें समझ आया करेगा। और जब हम नमाज में खड़े होंगे तो हमें पता होगा कारी सब क्या पढ़ रहे हैं। ये जो आइमा कराम नमाज पढ़ के नमाज में तिलावत करते करते उनकी हिचकी बन जाती है, रोना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि कुरान का एक तासुर है, कुरान एक अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की मतलब एक अल्लाह ताला का कहा हुआ ये अल्फाज हैं। वो छोटी चीज़ है, हम कभी इसको सोचा ही नहीं कि ये कुरान कहाँ से आया है, ये लोहे महफूज से आया, ये अल्लाह ताला ने बात की है हमसे, और अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पे ये जारी किया है। और जब ये नाजिल होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत मतलब मुशक्क़त वाली हो जाती थी कि जैसे पसीने, सख्त सर्दियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने आना शुरू हो जाते थे। इसका इतना वज़न था, अल्लाह ताला का कलाम का एक अपना जलाल था।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابی صاحب بیٹھے ہوئے، صحابی کے گھٹنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا تھا، فار ایگزامپل تھوڑا سا جیسے آلتی پالتی مار کے آپس میں لوگ بیٹھے ہوں تو دوسرا گھٹنا ایک دوسرے کو لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ نیچے تھا گھٹنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تو صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اتنا وزن تھا میرے گھٹنے پہ جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا گھٹنا ٹوٹ نہ جائے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اس کیفیت طاری ہو جاتی تھی اس کی جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے. تو اس کا اپنا جلال ہے، اپنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الفاظ کی برکت ہے اور اس کا اپنا نور ہے. جتنا ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ سمجھ کے پڑھنا ہی اصل چیز ہے کہ جب انسان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے ہمیں، کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا اس کے سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اصل کامیابی حقیقی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا تو زیادہ امتحان ہے، یہاں صرف امتحان ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آیت نمبر 60 کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.